بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہترین اخلاق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر سکھایا ہے کہ اللہ کا شکر کرو، اور قرآن نے بھی یہی بات بتائی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی ناشکری سے بچو۔ اور شکر انسان کو بلند مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جس کے دل کے اندر شکر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام، بلندیوں کو اس کا مقام چھونے لگتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، وہ غم بھیجے اس کا شکر ادا کرو، وہ نعمت دے اس کا شکر ادا کرو، وہ نعمت لے اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہر حال میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کریں، ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور شکر کیسے پیدا ہوگا، آج ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ اگر ہم اپنے دل کے اندر شکر لانا چاہتے ہیں تو شکر کیسے پیدا ہوگا، کیسے آئے گا۔ شکر پیدا ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ فلاں کو گاڑی مل گئی مجھے نہیں ملی، فلاں کو مکان کوٹھی مل گئی، بنگلہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اور فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا اور میں رہ گیا، تو اس سے ناشکری دل کے اندر پیدا ہوگی، اور ناشکری ہمیشہ مایوسی سکھاتی ہے، اور مایوسی پھر کفر میں لے جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو، اس لیے کہ اوپر کی کوئی حد نہیں ہے، اوپر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوپر دیکھو گے پھر اس سے اوپر دیکھو گے، پھر اس سے اوپر، تو کہاں تک دیکھو گے؟ اور جتنا اوپر دیکھتے جاؤ گے تو ناشکری پیدا ہوتی جائے گی، مایوسی پھیلتی جائے گی، اور ایمان نکلتا چلا جائے گا، نفاق آتا چلا جائے گا، اور رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگا، اور اس حالت میں اللہ نہ کرے اگر موت واقع ہوگی تو کفر لے کے جائیں گے ہم۔ اس لیے کہ ناشکری جو ہے کفر سے، مایوسی کفر سکھاتا ہے۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ اب دیکھو، اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ولی ہے، گرمیوں کا شدید موسم، گرمیوں کا شدید گرمی پڑ رہی ہے، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اور اس دور کے اندر آج کی طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ ہر گلی میں 4 2 مساجد ہیں، بلکہ اس دور کے اندر دور دور مساجد ہوتی تھی، کافی لوگ سفر کر کے نماز کے لیے پہنچتے تھے۔ لیکن اس دور کے اندر یہ چیز تھی کہ وہاں مسجدیں، عمارتیں مسجدوں کی کچی ہوتی تھی، لیکن نمازی پکے ہوتے تھے۔ اب عمارتیں پکی ہو گئی ہیں، مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، لیکن نمازیوں سے خالی ہے، نمازی کچے ہیں۔ جب تک ہمارے مکان کچے تھے تو 6 بھائی اتفاق سے رہتے تھے، جب ہمارے پکے مکان بنے ہیں تو پکے مکانوں نے ایسی ناچاکیاں ڈالی ہیں کہ بھائی سے دور کر دی، بھائی کا دشمن بن گیا۔ خیر،
تو وہ اللہ کا نیک بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، تو دل میں خیال آ گیا کہ میرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے. اس غربت کی وجہ سے جوتا نہیں تھا تو پاؤں گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے پاؤں میں تکلیف ہونی شروع ہوئی. تو شکوہ سا پیدا ہو گیا دل کے اندر کہ یا اللہ تو نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو میں نے آگے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، مسجد کے دروازے پر بیٹھا، جس کا سرے سے پاؤں نہیں تھے. تو میں وہیں پر سجدے میں گر گیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں، چلتا کیسے ہے؟ یہ تو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو ہیں. تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی. تو ہمیشہ یاد رکھو، اگر شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو، آپ دیکھو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی شکر کے ساتھ گزاری اور اپنی امت کو تلقین فرمائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. علماء کی یہی محنت ہے، اولیاء کی یہی محنت ہے، خانقاہوں کی یہی پیغام ہے خانقاہوں کا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر سے انعام ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اللہ نعمتوں کو وسیع کر دیتا ہے. شکر سے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا. اور تم ناشکری کرو گے تو اللہ جو دی ہے وہ بھی چھین لے گا. تو اس لیے میرے بزرگ، میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، کبھی بھی اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.